فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون فاختلف الأحزاب من بينهم سورة الزخرف آیت نمبر 65 پس جماعتوں کا اختلاف ہوا ان کے آپس میں آپ فویل الذین ظلموا پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا نافرمانی کی یعنی دردناک دن کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے پچھلی آیتوں میں جو بیان ہوا اسی کا نتیجہ اور ثمرہ بتایا گیا احزاب حزبن کی جمع حزب گروپ کو کہتے ہیں تو احزاب گروپس بن گئے ان کے آپس میں یہودیوں میں عیسائیوں میں اور حدیث مبارکہ میں اس امت کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ یہ بھی 73 فرقوں میں بٹ جائے گی تو جو لوگ ان میں سے فویل للذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا نافرمانی کی گناہ کیا ان کے لیے ہلاکت ہے ویل ہے من بیانیہ اس کا ترجمہ یعنی کے ساتھ کریں گے یعنی ان کو عذاب ہوگا کس دن عذاب ہوگا کہتے یومن علیم دردناک دن جس دن یہ عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے وہ بڑا ہی دردناک دن ہوگا اللہ تعالی ہر طرح کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے هل ينظرون الا الساعة یہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر قیامت کا ان تأتیہم بغتۃ یہ کہ قیامت ان پر آ جائے اچانک قیامت کی علامتیں بتائی گئی پچھلے 2 دنوں میں اس حوالے سے آپ کے سامنے تفصیلات عرض کی گئی لیکن قیامت اچانک ہی آئے گی کیونکہ اس کی تاریخ متعین کر کے نہیں بتائی گئی لوگ تو اپنے اپنے کام دھندوں میں مشغول ہوں گے کپڑا بیچنے والا کپڑا کا تھان کھول کر گاہکوں کو دکھا رہا ہوگا جانوروں کے تھن سے دودھ نکالنے والا دودھ نکال رہا ہوگا کہ فرشتے کو حکم ہوگا سور پھونک دو اور فرشتہ سور پھونک دے گا قیامت قائم ہو جائے گی تو یہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر قیامت کا کہ ان پر اچانک آ جائے وہم لا یشعرون اور ان کو شعور بھی نہ ہو پتہ بھی نہ ہو کہ قیامت آنے والی ہے تو جب قیامت آ جائے گی تب وہ اپنی اصلاح کریں گے تب وہ سدھریں گے یا قیامت سے پہلے ہی سدھرنا ہے مطلب یہ کہ ابھی وقت ہے اپنی اصلاح کر لو اپنے آپ کو سدھار لو ورنہ قیامت آ جائے گی تو خود کہتے سدھر جاؤ گے لیکن اس وقت کا سدھرنا کوئی کام نہیں آئے گا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو اخلا یہ خلیل کی جمع ہے خلیل دوست
کہتے جب قیامت قائم ہوگی تو دوست ان کا بعض کا دشمن ہوگا سوائے متقیوں کے۔ آج آدمی سدھرنا بھی چاہے تو برا دوست سدھرنے نہیں دیتا، کیونکہ دوستی کا مطلب یہی ہے۔ الناس والا دین خلیل، حدیث میں کہا گیا لوگ اپنے دوست کے دین پر ہوتے ہیں۔ فَلْيَنْظُرْ عَمَّن يُخَالِلُ، دوست بنانے سے پہلے سوچ لو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو، کس سے دوستی کر رہے ہو۔ یہاں پر اسی آیت کریمہ کے ذیل میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور صاحب تفسیر ابن کثیر نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سے روایت نقل کی ہے کہ دو دوست ہوں گے، دونوں مومن ہوں گے، دونوں نیک ہوں گے، مطلب ایک دوسرے کی نیکی میں مددگار بننے والے۔ ایک دوست کا انتقال ہو جائے گا، وہاں اپنی نیکیوں کا ثمرہ پائے گا، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا یا اللہ میرا ایک دوست تھا جو دین کی کاموں میں میری مدد کرتا تھا، میری رہنمائی کرتا تھا، دینی معاملات میں میرا مددگار تھا، یا اللہ میری طرح اس کا بھی خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اور جس طرح مجھے جنت ملی ہے، میرے لیے جنت کا فیصلہ ہوا ہے، اس کو بھی جنتی بنانا۔ چنانچہ اس کا بھی وہی انجام ہوگا جو اس کے نیک اور مومن دوست کا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے ملیں گے اور مل کر خوش ہوں گے۔ اسی طرح دو دوست ہوں گے، دونوں گنہگار بدکار، گناہوں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے۔ جب ایک کا انتقال ہوگا اور وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا تو اپنے اس دوست کو یاد کرے گا اور اس پر اپنا غصہ ظاہر کرے گا کہ یا اللہ میرا ایک دوست تھا جو مجھے گناہوں کی دعوت دیتا تھا، یا اللہ جو انجام گناہوں کی وجہ سے میرا ہوا اس کا بھی وہی انجام کرنا۔ تو آج آدمی دوستی کے نام پر گناہ کرتا ہے۔ ایک شرابی سے آپ پوچھئے کہ آپ نے شراب پینا کیسے شروع کیا، تو اس کا ایک کامن جواب ہے تمام شرابیوں کے پاس کہ نہیں میری تو عادت نہیں تھی شراب پینے کی، اصل میں میرا ایک دوست تھا، اس کے ساتھ میں پارٹی میں چلا گیا، اس نے انسسٹ کیا، ضد کیا، تو پہلے ایک گھونٹ پی لیا میں نے اور پھر چند روز میں عادت پڑ گئی۔ چور سے پوچھئے چوری کہاں سے شروع کی، تو نہیں کہے گا کہ یہ میرا خاندانی کاروبار ہے، ارے برے لوگوں کی سنگت میں پڑ گیا تھا، ایک دن ویسے شوقیہ نہ چلا گیا، پھر عادت پڑ گئی۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ جو انسان کی صحبت ہوتی ہے نا اور دوستی، آدمی کی دینداری اور بے دینی میں اس کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا فرینڈ سرکل کون سا ہو، دینداروں کا ہو۔ دینداروں کے درمیان اٹھیں گے بیٹھیں گے، ان کے ساتھ مجالست ہوگی، تو اگر اپنی طبیعت میں کبھی سستی آئے گی تو ان کی صحبت کی برکت سے آپ اٹھ کھڑے ہوں گے، وہ آپ کے دین کے کاموں میں مددگار بنیں گے۔
اسی طرح اگر آپ نے برے لوگوں سے صحبت اختیار کی، آپ کا فرینڈ سرکل برے لوگوں کا بنا، تو آپ کب تک خیر منائیں گے؟ ہو سکتا ہے چند دنوں تک آپ کہیں کہ نہیں، میں شرابیوں کے درمیان بیٹھتا ہوں لیکن شراب نہیں پیتا، میں جھوٹوں کے درمیان بیٹھتا ہوں لیکن جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ زیادہ دنوں تک نہیں چلے گا، کیونکہ انسان کی طبیعت کے بارے میں کہا گیا کہ انسان طبعی اعتبار سے، نیچرلی، کہ انسان کی طبیعت کیا ہوتی ہے؟ سراقہ، چور ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جسے بولتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، انسان کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنائے گی اور برے لوگوں کی صحبت تجھے برا بنائے گی۔ وہ لوگ بہت قابل مبارکباد ہیں جو دین اور ایمان کی بنیاد پر دوستی کرتے ہیں، جن کی دوستی کی بنیاد کیا ہے؟ نیکی ہے، کہ یہ آدمی نیک ہے، متقی، پارسا، پرہیزگار ہے، اس لیے میں اس سے دوستی کر رہا ہوں۔ کسی دنیاوی فائدے کے پیش نظر نہیں، دینی فائدے کے پیش نظر۔ کہتے ہیں، مشہور حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے دو لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی بنیاد پر آپس میں محبت کی، اس دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کیا کرنی چاہیے؟ دین اور ایمان کی نسبت پر دوستی بنے۔ یہ دوستی جس کو وبال جان بتایا گیا، آج دوستی کے نام پر سب کچھ کر گزرتے ہیں، اتنی محبت، کہتے دوست ہے میرا، اس کی بات نہیں مانوں گا تو کس کی بات مانوں گا؟ کہتے یہی دوستی کل عداوت میں بدل جائے گی، یہ محبت نفرت سے بدل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ شکایت لگائے گا کہ اس کی وجہ سے اس نے میرا معاملہ بگاڑا، یا اللہ تو بھی اس کا معاملہ بگاڑ دے۔ ہاں، اگر دوستی ایمان والی ہے، قرآن نے استثناء بیان کیا، الاخلاء یومئذ، دوست اس دن ان کا بعض کا دشمن ہوگا، الا المتقین، مگر جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، ایمان کی نسبت پر ان کی دوستی بنے گی، وہ دشمن نہیں ہوں گے، بلکہ وہ وہاں پر بھی دوست کے لیے فکر مند ہوں گے۔ دنیا میں ان کے نماز روزوں کی، دینی عبادتوں کی فکر کی، اس دن فکر کرے گا کہ میرا وہ دوست بھی جنت میں آ جائے، اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا، دعا کرے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے جنت دیا ہے، میرے اس دوست کو بھی جنت عطا فرما۔ یا عبادی لا خوف علیکم، اگلی آیت، اے میرے بندو تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا آج، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمگین ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے، ایک منادی ندا دے گا، وہ ندا کیا ہوگی؟ کہ لا خوف علیکم، اے اللہ کے بندو تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا آج، چونکہ ظاہر ہے کہ جو بھی اپنے قبروں سے اٹھے گا اور میدان حشر کے طرف بلاوا آئے گا تو ڈر کے مارے میں تو سب کی حالت پتلی ہوگی، اچانک اٹھ کھڑے ہوئے اور فرشتے پیچھے پڑے، چلو میدان حشر،
سب پریشان ہوں، فکر مند ہوں گے کہ ہمارا کیا ہوگا۔ تو جب یہ آواز آئے گی لا خوف علیکم اليوم، آج تم پر کوئی خوف نہیں۔ خوف کا تعلق مستقبل سے، فیوچر سے، کہ تمہیں فیوچر کا اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ولا انتم تحزنون، اور حزن کا تعلق پاس سے ہے، ماضی سے۔ یہ جو دنیا چھوڑ کے آئے ہو اس پر تم غم نہیں کرو گے، چونکہ پرموشن ملنے والی ہے۔ دنیا سے بہتر اللہ تعالیٰ تم کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ جب اعلان ہوگا کہ اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں، تو سارے لوگوں کو تسلی ہو جائے گی، فکر کم ہو جائے گی، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب کہا جائے گا الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، کہ یہ اعلان کس کے لیے ہے؟ کہتے وہ جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر اور وہ مسلم تھے، فرما بردار تھے۔ خاص کر دیا جائے گا کہ یہ اعلان، یہ خوشخبری سب کے لیے نہیں ہے۔ اس خوشخبری کے اہل کون ہے؟ جو اللہ کے فرما بردار، جو صاحب ایمان ہیں، اس دنیا سے ایمان کو بچا کر لے کے گئے ہیں، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ان کو غم نہیں لاحق ہوگا، ان کو اندیشہ کوئی نہیں ہوگا، بالکل ٹینشن فری ہو جائیں گے اس اعلان کے بعد۔ بالکل اسی طرح کہا گیا نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کہ اللہ کے ولیوں پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر اللہ کے اولیاء کون ہوں گے؟ آگے بتا دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے تھے اور متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ کہتے ہیں جب یہ بات آئے گی تفصیلاً تو اس وقت ان لوگوں پر مایوسی چھا جائے گی جو ایمان کے بغیر گئے، جو گناہوں کا بوجھ لے کر گئے، ان کا اندیشہ اور بڑھ جائے گا، ان کا خوف اور بڑھ جائے گا۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائے اور مسلم بن کر جیے۔ مسلم یعنی مطیع اور فرما بردار، اوبیڈینٹ بن کر جیے۔ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، اعلان ہوگا ان مومنوں کے لیے، ان مسلموں کے لیے کہ اے اللہ کے مومن بندو، اے اللہ کے فرما بردار بندو، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ انتم وازواجکم، تم اور تمہاری بیویاں، تمہارے جوڑے، اگر وہ بھی ایلیجیبل ہوں گے تو۔ قابلیت کی ایلیجیبل ہونا شرط ہے۔ وہ گھرانہ کتنا مبارک گھرانہ ہوگا جس گھر میں رہنے والے سارے افراد ایلیجیبل ہوں گے، سب کی ایک ساتھ انٹری ہو جائے گی، کہا جائے گا تم بھی جاؤ، بیوی کو بھی لو، بچوں کو بھی لو، پوری فیملی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہماری فیملی کو بھی ایسی بنا دے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں۔ تحبرون، اس کے دو معنی بتائے گئے ہیں۔ تحبرون، ایک تو معنی اس طرح کہ خوشی کے آثار ان کے چہرے پہ ظاہر ہوں گے،
ظاہر ہے کہ جن کے ہاتھ میں جنت کا سرٹیفکیٹ ہوگا، جنت کا ٹکٹ ہوگا، ان کے چہرے پہ خوشی نہیں ہوگی. ان کا چہرہ تو ایسا خوشیوں سے بھرا ہوا ہوگا کہ دور سے بھی آدمی پہچان لے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو اندر سے خوش ہے. چہرہ تو بتا دیتا ہے نا. اس لیے وجہ، چہرے کو عربی میں وجہ کہتے ہیں. سب سے پہلے سامنا اسی سے ہوتا ہے اور اندر کی بات بتا دیتا ہے کہ اندر غم چھپا ہے یا اندر خوشی ہے. یہ فیس جو ہے آپ اس کو ریڈ کر لیجئے اور اندر کی کیفیت کا اندازہ کر لیجئے. ایک معنی تو یہ ہے. اور تحبرون کا دوسرا معنی اگر عبر سے ہو، اس کے معنی زینت کے ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان کو کہتے ہیں ان کو مزین کیا جائے گا، میک اپ کیا جائے گا. اب وہ میک اپ بھی عارضی نہیں ہوگا. کہتے ہیں جنت سے پہلے ایک چشمہ ہوگا، اس کا پانی پلایا جائے گا. اندر کی پوری اصلاح. انسان کے اندر جو کینہ ہوتا ہے نا تھوڑا، یہ فطری طور پر کچھ چیزیں ہوتی ہے ایسی، کہتے ہیں وہ ساری جو انسانی کمزوریاں ہے وہ نکل جائیں گی. اور اس چشمے میں جب ڈبکی لگائے گا نا تو ایسا خوبصورت ہو جائے گا، ایسا خوبصورت کہ اس کے جو پہلے کی زندگی ہوگی اور ڈبکی لگانے کے بعد جو اس کے حالات ہوں گے اس میں کوئی مناسبت نہیں. تو اس طرح اس کا میک اپ کیا جائے گا، اس کو خوبصورت بنا کر مزین کر کے جنت میں لے جایا جائے گا. یطاف علیہم بصحاف من ذہب. اب جنت کے حال احوال بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے چکر لگایا جائے گا ان پر بصحاف من ذہب، سونے کے پلیٹوں کے ساتھ. جو جنت میں غلمان جنت ہوں گے، خادم سروس دیں گے. اور وہ غلمان جنت کیسے ہوں گے؟ جیسے بکھری ہوئی موتیاں. اتنی خوبصورت ہوں گے کہ ایسے جیسے یہ موتیاں بکھیر دی گئی. وہ سروس دیں گے. اور پلیٹ جو رکھیں گے نا آپ کے سامنے کھانے کے لیے، وہ پلیٹ کس کی ہوگی؟ سونے کی ہوگی. سونے کی پلیٹ. آج دنیا میں ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے. سونے کے پلیٹ میں کھانا کھانا جائز نہیں. سونے کے چمچ سے کھانا کھانا یہ جائز نہیں ہے. مرد کے لیے سونا حرام ہے، ہاں عورتوں کے لیے اجازت ہے. سونا عورتوں کے لیے حلال ہے. یہ جو معدنیات ہے نا، ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب پوچھ رہے تھے، یہ دھات، کوئی بھی دھات زیور کے طور پر پہننا مرد کے لیے جائز نہیں. جو میٹل جتنے ہیں، صرف چاندی کی اجازت ہے، چاندی کی انگوٹھی کی، وہ بھی ایک مخصوص مقدار ہے. 4 گرام 374 ملی گرام، اتنے کی کوئی جیسے وہ رنگ ہونی چاہیے. اس پر اگر آپ پتھر وغیرہ لگاتے ہیں اس کی اجازت ہے، وہ الگ سے اس کو نہیں جوڑا جائے گا. چاندی کی اتنی ہی مقدار ہونی چاہیے. مرد کے لیے بس اتنا ہی حلال ہے. باقی کوئی سا بھی یہ جو دھات ہے، میٹل ہے، چاہے آپ پیتل کا استعمال کریں یا کہ وہ جائز نہیں ہے. لیکن جنت کا کیا حال ہوگا؟ سونے کے پلیٹ میں کھانا کھائے گا. وہ اکواب، یہ صحاف صحفتن کی جمع ہو گیا، اکواب کوب کی جمع. کوب کا ترجمہ یہ آب خور، یہ جو لٹیا ہوتا ہے نا جس میں گردن وہ سب گول ہوتا ہے، جس میں پکڑنے کا ڈنڈا نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں اکواب. تو پلیٹیں ہوں گے سونے کے.
اور آب خورے وہ بھی سونے کے، واکواب من فضہ سونے کا ہوگا، چاندی کا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ سونا اور چاندی آر پار نظر نہیں آتا، وہ تو شیشہ ہوتا ہے، گلاس ہوتا ہے، وہ آر پار نظر آتا ہے، لیکن اتنا صاف ستھرا ہوگا کہ سونے کا ہونے کے باوجود وہ آر پار نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہمارے لیے بھی مقدر فرمائے۔